مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. آن صاحب کو لے لیتے ہیں جلدی سے، پھر صابر آ جائے کیمرے کے بغیر. جی آن بھائی کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے بھائی، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. میرے بھائی کیا سوال ہے آج آپ کے؟ میرا سوال یہ ہے نا راجی بھائی کہ کوئی بھی نبی کہیں بھی آتے ہیں تو وہ اپنی زبان ہی میں آتے ہیں، رائٹ؟ کیا؟ کوئی بھی نبی آتے ہیں جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں آئے تو اپنا زبان عربی میں آئے، ٹھیک ہے؟ جوان عربی میں کا کیا مطلب ہے؟ جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 4 میں، اللہ نے کسی بھی نبی کو بھیجا کسی بھی قوم میں تو اسی کا زبان میں بھیجا، یعنی ٹنگ میں بھیجا، اسی کے لینگویج میں بھیجا. زبان، ہاں جی بالکل. جی، تو میں یہ پوچھ رہا ہوں تو پھر اسی زبان میں پھر وحی بھی نازل ہوتی ہے. ہاں جی. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی نازل ہوئی وہ عربی میں ہوا، عیسیٰ ہاں علیہ السلام کے اوپر جو وحی نازل ہوئی گریک میں ہوا، موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو نازل ہوئی وہ ہیبرو میں ہوا. ہاں تو غلام مرزا احمدی صاحب کے اوپر جب کہ وہ ہندوستان کے تھے تو ان کے اوپر براہین احمدیہ میں عربی میں قرآن مطلب وحی کیوں نازل ہوا؟ ان کے اوپر سنسکرت میں ہونا چاہیے، ہندی میں ہونا چاہیے، یا اردو میں ہونا چاہیے، عربی کی میں؟ میرے بھائی اچھا سوال ہے. پہلی بات یہ ہے کیا اللہ کو انگریزی آتی ہے یا نہیں آتی؟ اللہ کو انگریزی آتی نہیں آتی، اللہ ہر زبان کو جانتا ہے. میرے بھائی میں آپ کو سوال پوچھا، اللہ کو آتی ہے نا ہر زبان؟ بالکل. تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کسی زبان میں چاہے وہ کلام کر سکتا ہے. آپ کی خود کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض چیزیں فارسی میں بھی کی، اور بعض کتب میں یہاں تک لکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فارسی میں بھی الہام ہوا. پہلی بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ کہ کیونکہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے متعلق پیش کو یا آپ کی کتب میں کہ انہوں نے تمام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کے لیہلک اللہ فی زمانہ الملل کلہا، کہ اس زمانے میں تمام مذاہب کو ہلاکت ملے گی ان مسیح کے ذریعے سے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو، یہ آپ کے صوفیہ کا بھی یہ عقیدہ کہ قرآن کی آیات ہر ولی پہ نازل ہو سکتی ہیں، وہ پاکستان سے ہو، افریقہ سے ہو، انڈیا سے ہو، قرآن کی عربی آیات ان پہ نازل ہو سکتی ہیں تسکین قلب کے لیے. ابن عربی نے واضح طور پہ یہ لکھا. تو آپ علیہ السلام بھی اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بعض قرآنی آیات عربی میں بھی الہام کی تسکین قلب کے لیے، ٹھیک ہے. اللہ ہر زبان میں کلام کر سکتا ہے. تو آپ علیہ السلام کیونکہ آپ نے تمام مذاہب کے ساتھ مقابلہ کرنا تھا، محمد حسین بٹالوی صاحب آپ کے عالم خود ہی تسلیم کرتے کہ آپ علیہ السلام نے جو انگریزی بھی بعض الہام تھے وہ ان انگریزوں کے لیے ایک نشان تھا، اس میں پیش گوئیاں تھیں، تو ان پہ اتمام حجت تو نہیں تھی، تو اللہ نے آپ کو ان زبانوں میں بھی الہام کیا. تو یہ ضروری نہیں کہ آپ جو الہام آپ کو ہوتے ہیں صرف ایک زبان میں ہوتے ہیں. یہ کوئی قرآن حدیث سے آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں میرے بھائی، ٹھیک ہے. اگر آپ نے دعویٰ کرنا ہے قرآن حدیث سے آپ کو دلیل دینی پڑے گی. ہاں نبی کے جو ٹیچنگز ہوتے ہیں وہ اس قوم کی زبان میں اس وجہ سے ہوتے ہیں تاکہ ان کو سمجھ آ جائے، لیکن لوگوں کو انگریزی بھی آتی تھی مسیح موعود کے زمانے میں، تو اللہ نے آپ کو انگریزی میں بھی بعض الہامات کی، اور اردو بھی آتی تھی لوگوں کو اور عربی بھی. تو اللہ نے آپ کو جس زبان میں آپ کو مخاطب کرنا تھا وہ اللہ تعالیٰ کی چوائس ہے، ہم تو نہیں ڈیسائیڈ کرتے. آپ کا اگلا سوال کیا ہے میرے بھائی؟ میرا سوال یہی تھا نا کہ راجی بھائی کی جیسے کہ سورہ ابراہیم کا آیت نمبر 4 میں، میں نے جواب آپ کو دے دیا. اور کوئی ہے سوال آپ کے پاس یا نہیں؟ تو میں اس جواب سے مطمئن نہیں ہوں نا، اس لیے میں اس میں کچھ بولنا چاہتا ہوں. میرے بھائی میں آپ کو مطمئن نہیں کر سکتا، میں آپ کو ایک قرآن کی آیت بتانا چاہتا ہوں. سورہ ابراہیم کا آیت نمبر 4 ایک بار آپ پڑھ لیجئے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ اسی زبان پہ اتارتا ہے جس زبان کے لوگ ہوتے ہیں. تو یہاں تو کوئی بھی عربی والا نہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام اسی زبان کے ساتھ آئے تھے. عربی زبان ادھر عرب بھی تھے جن کو عربی آتی تھی، کیونکہ قرآن عربی میں تفسیر کا اعجاز تھا کہ مسیح مہدی نے وہ عربی تفسیر لکھی کہ عربوں پہ بھی اتمام حجت ہو جائے، کہ یہ الہامی تفسیر ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، نہ آپ کے کوئی علماء مقابلہ کر سکتے تھے. اب میں آپ کو ایک آیت بتانا چاہتا ہوں، قرآن کی سورہ بقرہ آیت 145 ہے. اس میں لکھا ہے وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، کہ اگر ان کے پاس ساری آیات تو لے آ،
پھر بھی نہیں وہ تمہیں مانیں گے، تمہارے قبلے کو مانیں گے. یعنی آپ کچھ بھی لے آئیں، انہوں نے نہیں مطمئن ہونا، تو آپ نے بھی نہیں ہونا میرے بھائی. میں نے تو جواب پیش کرنے آگے آپ کی مرضی، آپ مطمئن ہوں گے نہیں ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ابو جہل کو مطمئن کر لیا تھا؟ ٹھیک ہے، آپ اس چیز پہ آپ جواب میں مطمئن نہیں ہوں، میں آپ کو بتا دے رہا ہوں. ٹھیک ہے، میں میرے نیکسٹ سوال بھائی کا طرف جا رہا ہوں. آپ کو قرآن نہیں مطمئن کر سکتا، میں کون ہوں؟ میں تو کوئی شے ہی نہیں. اوکے راجی بھائی، اوکے. میں ایک اور سوال کرنا چاہتا ہوں جی کہ بھائی. روحانی خزان جلد 4 صفحہ نمبر 313 میں غلام مرزا احمدی صاحب فرماتے ہیں کہ قسم کھا کے فرماتے ہیں کہ میں نبی نہیں ہوں اور میں اہل سنت و جماعت سے ہوں. وہ بول رہے بہت میں نبی اچھا نہیں ہوں، سوال تو ہے. اس کا کیا ہاں مطلب ہے؟ بہت اچھا سوال ہے. اس کی کانٹیکس میں آپ پڑھیں گے نا، آپ علیہ السلام نے جب نبی کا لفظ استعمال کیا، آپ اس لحاظ سے استعمال کریں کہ آپ لوگ ایک نبی کے نہیں، ہم ایک نبی کے نہیں کل جو شریعت کو منسوخ کریں. یہاں پہ جب آپ نے نبوت کا انکار کیا، آپ نے خود ہی اپنی کتب میں واضح طور پہ فرمائے کہ جہاں پہ بھی میں نبی کا انکار کر رہا ہوں وہ یہی ہے کہ میں ایک شریعت والا نبی نہیں. ٹھیک ہے وہاں لکھا ہوا یہ بات؟ جی؟ وہاں لکھا ہوا یہ بات؟ ہاں جی بالکل. آپ اس کی کانٹیکس کو پڑھیں. اور ایک بھائی نے ایک آیت کی طرف توجہ کیا، وہ مجھے یاد اب آ گئی ہے بات، وہ کیا کریں. اس میں یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے پرندوں کی بھی زبان سکھائی ہے. آپ کے نزدیک وہ حقیقی پرندے تھے، تو اگر اللہ اپنے نبی کو کوئی اور زبان سکھاتے بھی اس پہ کوئی تعجب کی بات نہیں. یہ بھی ایڈیشنل قرآن سے دلیل آپ کو میں نے پیش کر دی. اور فتح الباری وغیرہ میں لکھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نے بعض چیزیں فارسی میں بھی کہی ہیں، اس کا شاید آپ کو پتہ نہ ہو. میں ایک بات یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو کانٹیکسٹ میں آپ بول رہے ہیں نا، وہ کانٹیکسٹ کو میں نے پڑھا ہے. جیسے کہ قرآن کا آیت ہے سورہ نساء سورہ میں 4 آیت نمبر 82. اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی کلام ہوتی تو اس میں بہت سا آپس میں ٹکراؤ پاتے، کنٹروڈکشن پاتے. ہاں مگر جی مان لیجئے مرزا صاحب ایک جگہ فرما رہے ہیں کہ میں نبی ہوں اور دوسرا جگہ فرما رہے کہ میں نبی نہیں ہوں، تو آپس میں کنٹروڈکشن ہے. تو اللہ کا آپ کلام میں مجھے یہ کنٹروڈکشن نہیں بتائیں ہو میرے سکتا. بھائی، مجھے یہ بتائیں کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں پہ لعنت بھیجی ہے؟ لعن اللہ یہود و نصارہ، سورہ مسلم کا صحیح مسلم کا حدیث نمبر 1188 ہے، وہاں پر انہوں ٹھیک نے ہے بھیجا ہے. صحیح ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حدیث ہے کہ میں لعنت کے لیے نہیں بھیجا گیا. ما بعثت لعانا. آپ کے اصولوں کے مطابق یہ تضاد ہے، نئی تضاد. کانٹیکس کو دیکھنا ضروری ہے. جہاں نبوت کا انکار ہوا وہ واضح تشریعی نبوت ہے جو قرآن کو یا تو منسوخ کرے یا تو کوئی نئی تعلیم آئے. تو یہ آپ نے اگر ایسے معیار بنانے پھر تو آپ پورا اسلام کو چھوڑ دیں گے میرے بھائی. قرآن میں لکھا ہے اللہ تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے. قرآن میں لکھا ہے شرک اللہ نہیں معاف کرتا. اس کی تعویل ہوگی کہ جو شرک پہ مرے وہ نہیں معاف ہوگا، جو زندگی میں توبہ کرے وہ معاف ہو جائے گا. تو اسی طرح جیسے آپ قرآن حدیث کی تعویلیں کرتے جو مسیحوں نے بات کی اس کو آپ صحیح طرح سمجھے تو کوئی حرج ہو جائے گا آپ کو. نہیں، میں راجی بھائی میں یقیناً میں سمجھنے کے لیے ہی پڑھتا ہوں، کسی کو میں لان تان نہیں کرتا ہوں. میرے پوائنٹ، بہت لیکن اچھی بات ہے. میرا آپ نے کام یہ حضرت ہے. مسیح موعود کی کتنی کتابیں پڑھ لی ہوئی ہیں؟ میں نے ایک غلطی کا اجالہ پڑھا ہے، روحانی خزائن تو بہت لمبا ہے، ان کو بھی میں نے پڑھا ہے آپ نے کافی پوری ایک حد. غلطی کا ازالہ پر ہے. ہاں، شروعاتی میں نے اسی سے پڑھا تھا، ایک غلطی کا اجالہ. آپ نے پوری کتاب پڑھی، اسی ایک غلطی کے ازالے میں حضرت مسیح سے نے فرمایا جہاں بھی میں نبی کا انکار کی وہ تشریعی نبوت ہے. یہ نہیں آپ نے وہاں پڑھا؟ بالکل بالکل پڑھا میں نے نا، اس لیے میں بول رہا ہوں وہاں کنٹروڈکشن ہے نا. یہاں اچھا ایک اور بات میں نے اسی سے وہی ہے بولنا ہے. کانٹرڈکشن. اگر آپ علیہ السلام کہہ رہے ہیں جہاں میں انکار کی وہ تشریعی نبوت ہے تو یہ کانٹرڈکشن تو نہیں ہوتا. جی اور سوال آپ کا کیا ہے میرے بھائی؟ اور صابر سوال بھائی تو کو بھاگ لگتا ہے وہ نہیں آیا ابھی. میں اس میں ایک اور بات بول رہا ہوں. فار ایگزامپل جیسے کہ انہوں نے فرمایا، غلام مرزا احمد صاحب، کہ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ میرا فارس سے کوئی تعلق نہیں، اور ایک غلطی کے جالہ میں انہوں نے فرمایا ہے کہ میں اس فارس والا کلچر کو چھوڑتا ہوں، حالانکہ اس کو ہی میں بول رہا ہوں. ایک جگہ بولتے ہیں کہ میں فارس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، پھر اس کے بعد بولتے ہیں اللہ مجھ پر الہام کیا کہ میں فارس ہوں. پوائنٹ نمبر 1. اور پوائنٹ نمبر 2 یہ ہے کہ جب ہم لوگ آپ کو بولتے ہیں کہ مہندی آئیں گے اور وہ فاطمہ علیہ السلام کے نسل میں سے ہوں گے، تو آپ لوگ بولتے ہیں نہیں جی فاطمہ علیہ السلام کا تو کوئی مذہب کوئی نسل ہے ہی نہیں ان کا. تو ایک غلطی کے اجالہ میں مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ میرا نسل، میری ایک دادی ہے اور وہ فاطمہ علیہ السلام کی نسل سے ہے.
تو پھر آپ کیسے مانیں گے اس چیز کو، کیسے ایکسیپٹ کریں گے کہ وہ فاطمہ علیہ السلام کے نسل میں سے ہے، کیونکہ ان کا تو کوئی نسل بچا ہی نہیں. اچھا تو پہلی بات یہ ہم نے تو نہیں یہ کہا کہ نسل نہیں بچی ہے، پتہ نہیں آپ کو کس نے کہہ دیا. آج نہیں تک بھائی، آپ کے ڈپارٹمنٹ سے میری نہیں بات بھائی، ہوئی، آپ کا میں ہیڈ نے تو ڈپارٹمنٹ. نہیں کہا نا، میں نے تو نہیں کہا، مجھے نہیں پتا آپ کو کس نے یہ بات کی، آپ ان سے پوچھ رہے، میں نے تو نہیں یہ کبھی بات کی. تو وہ ٹھیک کیا ہے، اس کو آپ میرے بھائی راجی صاحب اس کو جواب پروف کر سنتے ہیں، سکتے ہیں. یہاں سے آپ بہت جلد بازی میں ہوتے ہیں. آپ نے 2 سوال پوچھے، کیا میں ان کا جواب دے سکتا ہوں بھائی؟ اوکے، جواب دیجیے. جو اہل فارس کے متعلق بات ہے، حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے حقیقت الوحی میں واضح طور پہ فرمائی کہ ہم مغل سے ہیں، لیکن ہمارے جو آباء و اجداد ہیں وہ اہل فارس میں ہی سے تھے، لیکن یہ ان کو ٹائٹل دیا گیا ہے اعزاز کے لیے. ٹھیک ہے، تو آپ نے دعویٰ کیا کہ آپ اہل فارس سے ہیں، تو یہ بھی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، اور آپ اس کی تصحیح کر لیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہی ہوگا اگر آپ حق کی طرف آئیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ تحقیق کر رہے ہیں جماعت کے متعلق، یہ کس طرح آپ میں جذبہ آیا، یہ بھی مجھے بتائیں، مجھے انٹرسٹ ہے. میں تحقیق، کیونکہ میں تقابلی مذہب کا مطلب پڑھائی کرتا ہوں، اسٹوڈنٹ ہوں میں، تو میں ہر چیز کو پڑھتا ہوں. تو عیسیٰ علیہ السلام کا، حالانکہ آپ کے بڑے بڑے عالم سے میرا 2 بار مطلب فیس ٹو فیس مطلب بات ہوا ہے، کون سے ڈیبیٹ. بڑے؟ میں نام نہیں لے سکتا ان کا. آپ یہاں کے پاکستان سے یا انڈیا میں؟ اب میں انڈیا میں رہتا ہوں. تو پھر تو آپ نام لے سکتے ہیں، وہاں تو نہیں کوئی ایسی مخالفت. نہیں نہیں، کہیں کوئی مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے نام لینے میں، میرا دھیان میں بھی اب ان کا یہ نہیں ہے. میں اس میں بولنے بھی نہیں چاہتا کچھ. اچھا، جی. تو آپ مجھے یہ بتائیں ان سے آپ کی کیا بات ہوئی ہے؟ میرا وفات مسیح میں بات ہوئی تھی، پھر عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی علیہ السلام کے. اچھا، اسی سے مجھے ایک پوائنٹ یاد آ گیا. میں ایک چیز آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی علیہ السلام ایک ہی ہے، کیا اس چیز ایک کو آپ بھی سیکنڈ مانتے ہیں؟ میرے بھائی، ایک سیکنڈ، وہاں سے جانے سے پہلے آپ مجھے بتائیں کہ آپ حیات مسیح کے قائل ہیں نا؟ اس سے پہلے میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا، کیا عیسیٰ مہدی ایک ہی ہے؟ ہاں جی، ایک ہی ہیں. کیسے پتہ چلا آپ کو یہ بات؟ مجھے یہ قرآن حدیث سے پتہ لگی ہے بات میرے بھائی. حدیث کا آپ جو سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4039، اس میں ہاں ہے کہ عیسیٰ مہدی ایک ہی ہے، تو وہ حدیث تو پورا ضعیف ہے، وہ پورا معیار میں نہیں اترتا. میرے بھائی، آپ اس پہ یا تو کہیں آپ میرے سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں اس حدیث پہ، میں تیار ہوں، کرنا چاہتے ہیں مناظرہ؟ چلیے میں تیار ہوں، آپ کریے. آپ چلیے اصل میں تیار ہیں؟ میں تیار ہوں، آپ کریے، اس میں ریڈی کیجیے. ٹھیک ہے. میں ایک اسٹوڈنٹ کے حیثیت سے بات کرتا ہوں، میں مناظرہ نہیں کبھی بھی کسی سے نہیں. میرے بھائی پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں آپ مناظرے کے لیے تیار ہیں، اگر آپ نہیں، اب کہہ رہے ہیں آپ نہیں آپ نے تیار؟ کہا، میں کلام کے لیے آپ سے تیار ہوں، میں اسٹوڈنٹ کے حیثیت سے آپ سے بات کروں گا، میں کیونکہ کوئی پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں ایک نارمل سے اسٹوڈنٹ ہوں بس. اچھا، لیکن آپ کن کو سنتے ہیں؟ کیونکہ آپ ماشاءاللہ ڈاکٹر ذاکر نیک کی طرح حوالے پیش کرتے ہیں، مجھے اچھا لگتا ہے آپ کی بات. شکریہ شکریہ. میں اصل میں کیا ہے نا کہ ذاکر نائک کو بھی میں نے کافی سنا، اور ان کے اسٹوڈنٹ سے بھی میں نے پڑھا ہے، اور شیخ احمد دیداد کے بھی اسٹوڈنٹ سے میں نے پڑھا ہوں میں، تو اس لیے میرا حوالہ دینا کام رہتا. جی. اچھا، لیکن آپ قرآن کو عربی میں پڑھتے ہیں یا نہیں؟ میرا عربک لینگویج مجھے نہیں آتی ہے، میں عربک میں نہیں پڑھتا قرآن کو. اچھا، آپ پیدائشی مسلمان ہیں؟ جی جی، میں پیدائشی مسلمان ہوں. اچھا، تو آپ پھر عربی سیکھیں میرے بھائی، پڑھنا تو سیکھیں نا. جی جی جی، میں ضرور سیکھ رہا ہوں راجی بھائی، کیونکہ یہ تھوڑا سمے کا یہ ہے، میں پڑھائی بھی کرتا ہوں، تو سب چیز کو مینیج کرنا پڑتا ہے. سیکھوں گا انشاءاللہ، میں کوشش کر رہا ہوں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس میں خاص مدد کرے، ہم بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. جہاں آمین. تک کہ آپ نے مجھے سوال پوچھے میرے بھائی، آپ نے کہا کہ آپ نے علمی لحاظ سے میرے سے پوچھا ہے، ٹھیک ہے، اور میں آپ کو، کیونکہ آپ منازع کرنے نہیں آئے، تو میں آپ کو منازع کے رنگ میں جواب نہیں دینا چاہتا، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے خود کہا ہے کہ آپ ایک سیکنڈ، ہاں، آپ نے خود ہی کہا کہ آپ یہاں علم کے لیے آئے ہیں، نہ کوئی منازع کی بات. اب جو آپ نے لل مہدی و الا عیسیٰ کی حدیث پیش کیا، پہلی بات میرے بھائی یہ کہ آپ کو اصول حدیث سے واقفیت نہیں، آپ نے کہہ دی یہ ضعیف ہے. آپ کو اس بات کا کیا علم ہے کہ بہت سارے اکابر علماء اس کو صحیح بھی کہتے رہے ہیں؟ ابن کثیر رحم اللہ اس کو صحیح مانتے تھے، ٹھیک ہے. البدایہ والنہایہ میں واضح طور پہ وہ کہتے کہ خالد الجندی
لیس بھی مجھول، وہ مجھول نہیں ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ پھر ابن تیمیہ رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک پورا گروہ تھا علماء کا، عالم کا، انہوں نے نام بھی لیا ہے کہ وہ اس حدیث کو صحیح مانتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ یہ کہنا کہ ایک نے اس کو ضعیف کہہ دیا تو یہ بالکل ضعیف ہے، یہ مناسب نہیں میرے بھائی، آپ کو اس سے بہتر پتہ ہونا چاہیے، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو آپ نے بات کی یہ کوئی حتمی بات نہیں ہوگی کہ ساروں کے نزدیک ضعیف ہے۔ اب جب علماء میں اختلاف آ چکا ہے تو یہ خود ہی اس بات کو آپ ایک قطعی الدلالہ کے طور پہ دلیل نہیں کہہ سکتے کہ یار یہ تو ضعیف ہے، یہ ایسے تو نہیں کام چلے گا میرے بھائی۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو میں کیا بات کر رہا ہوں ابھی یا نہیں؟ جی میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات کو۔ اب یہ آپ دیکھیں، میں آپ کو حوالے 2 دکھانا چاہتا ہوں، ایک سیکنڈ، کیونکہ یہ ضروری بات اب ہوگی نا، کیونکہ آپ نے ایسا دعویٰ کر دی کہ یار یہ تو بالکل ضعیف ہے، جبکہ یہ بنتا نہیں تھا کہ آپ ایسا کوئی دعویٰ کریں، کیونکہ اس پہ اختلاف یہ ہے نا۔ جی ایک بھائی، اس میں ضعیف کی جگہ اس کا سند نہیں ہے، میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں آپ کو، اس حدیث کا سند نہیں ہے۔ یہ بھی غلط ہے، اس کی سند بالکل ہے۔ آپ کو کس نے کہا اس سند نہیں ہے اس کی؟ اوکے، چین آف نریشن اس کو دوڑائیے، میں دیکھتا ہوں تھوڑا۔ میرے محترم بھائی، آپ نے ابھی کہا کہ چین آف نیریشن اس کی نہیں ہے، یہ آپ نے کہاں سے بات سنی ہے؟ میں نے اس کو پڑھا ہے، اس کا میں نے پورا ریسرچ کیا اس کے پیچھے کہ اس کا سند نہیں ہے۔ اچھا اور آپ نے، حالانکہ میرے بھائی علی مرزا آپ، صاحب سے بھی علی بھائی مرزا صاحب سے بھی اس میٹر پہ آپ بات کو ہوا تھا۔ جلد بازی نہ کریں، میں نے آپ سے سوال پوچھا، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ آپ نے ریسرچ کیا اس پہ، آپ نے کہا جی اس سند نہیں ہے، یہ اب آپ جی بتائیے کس نے آپ کو کہا کہ اس کی سند نہیں ہے، یہ مجھے بتائیں آپ۔ ٹھیک ہے، میں بتا رہا ہوں، اس کا 3 وجہ میں آپ کو پیش کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ پوائنٹ جی نمبر 1، جب میں نے اس پہ ریسرچ کرنا شروع کیا تو ریسرچ کے لیے جب شروع میں قریب 2 سال پہلے کا بات ہے، تو جب مجھے دقت ہو رہا تھا تو میں نے انجینئر محمد علی مرزا سے بھی کانٹیکٹ کیا، ان سے بھی بات ہوئی میرا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے بھی اس چیز کا بتایا کہ اس کا سند نہیں ہے، پوائنٹ نمبر 1۔ اور یہ پوائنٹ نمبر کہاں 2، پہ اگر یہ کہاں پہ مرزا علی نے کہا ہے؟ انہوں نے کبھی نہیں یہ دعویٰ کیا میرے بھائی، ایسے نہ بھائی کیا۔ ایسا آپ نہ بولا کرے پلیز، یہ انہوں نے کہا ہے، میں نے خود سنا، ان کا ریکارڈ ہے، میں آپ کو انہوں نے لنک بھیج دوں کہا گا۔ کہ اس کی سند نہیں ہے۔ ہاں انہوں نے یہی کہا کہ اس کا سند نہیں ہے اس حدیث کا، اور میں آپ دیکھ لیجئے، سرچ کر لیجئے، دیکھ لیجئے۔ اور میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم آئیں گے، پوائنٹ نمبر 1 نوٹ کیجئے گا اس کو، عیسیٰ ابن مریم ابھی آئیں اس سے بات نہیں ہو رہی میرے بھائی، ابھی اس حدیث گے۔ پہ رہیں۔ سند کا آپ نے بتا رہا میرے بھائی دیکھیں، ہم نے اچھی گفتگو کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ ہوں۔ جی یہ بالکل بالکل۔ میں آپ کو 2 حوالے دکھانا چاہتا ہوں، آپ خوشی سے بات سنیں میری، آپ کے لیے آپ کو ہی فائدہ ہوگا، آپ خود ہی کہہ رہے ہیں آپ علمی بندے ہیں نا، تو علمی بندوں کو تو پھر سننی پڑتی ہے بات، صحیح نہیں؟ صحیح کہہ رہا ہوں میں یا غلط میرے بھائی؟ دیکھیے آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن میں علمی بندہ نہیں ہوں، میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، نارمل سا بس۔ اسٹوڈنٹ نا جب شاگرد ہوتا ہے کلاس میں آتے تو اس کو سننی چاہیے بات، ٹھیک ہے، نہیں تو جی پھر جی وہ اسٹوڈنٹ نہیں رہتا، وہ پھر آگے لنگ جاتا ہے میرے بھائی، صحیح ہے نا؟ بالکل۔ تو میں آپ کو اب دکھاؤں گا 2 اہم حوالے، ٹھیک ہے، ساتھ میں آپ کو اس کی سند دکھاؤں گا، پھر میں اوکے اس کے حوالے دکھاؤں گا، پھر میں آپ کو ثابت کروں گا کہ یہ حدیث صحیح ہے، کیونکہ دوسرے طرق اس کے ہمیں مل کے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب ایک ضعیف حدیث بھی ہو، اس کے دوسرے مختلف طرق ہو جائیں تو اس کو علماء کا یہ موقف ہے کہ اس کی تصحیح ہو جاتی ہے۔ آپ کو اس بات کا علم ہے یا نہیں میرے بھائی؟ پھر سے دوہرائیے، میں نے سنا نہیں، میری آواز شاید یہ ہو جب گیا، تو پھر سے۔ جی میں کہہ رہا ہوں کہ جب ایک حدیث ضعیف ہو، ہے نا، ہوں اگر ایک سیکنڈ، سپورٹیو حدیث کوئی آ جائے تو نا، جی میرے بھائی کیا؟ آپ بولنا چاہ رہے جب کوئی ایک حدیث ضعیف ہو اور اس کو سپورٹ میں کوئی حدیث آ جائے تو اس کو صحیح مانا جائے گا، یہی بولنا چاہ رہے؟ میں یہ نہیں کہا میرے بھائی، میں نے کہا ہے کہ اگر ایک حدیث ضعیف بھی ہو لیکن اس کے مختلف طرق ہمیں مل جائیں تو اس کی تقویت ہو جاتی ہے، اور یہ اصول محدثین کا شروع دن سے موقف ہے۔ تو یہ اچھا، آپ کو اس بات کا پتہ تھا یا نہیں پتہ؟ یا تو پتہ تھا یا نہیں پتہ، اس کے علاوہ تو نہیں کچھ ہو سکتا نا؟
دراصل میرا اردو لینگویج بھی کافی کمزور ہے. میں نے یہ بتا دے رہا ہوں آپ کو، اگر کوئی حدیث ہو اور وہ ضعیف ہو، دوسرے جانب سے وہی حدیث آ رہا ہے تھوڑا سا الفاظ کے آگے پیچھے ہو کے، تو اسے بھی صحیح مانا جاتا ہے. میں نے یہ پڑھا ہے. ہاں جی ٹھیک ہے، تو میں نے اب آپ کو یہ بات بتا دی. اب آپ نے کہا ہے محمد علی مرزا صاحب نے انکار کی کہ اس کی سند نہیں، یہ غلط بات انہوں نے کی ہے، ٹھیک ہے، نہ مجھے لگ رہا ہے انہوں نے یہ بات کی ہے. اب میں آپ کو اس کی سند دکھاؤں گا انشاءاللہ، ایک سیکنڈ، ٹھیک ہے. پہلے ہم آپ کو اس کی سند دکھائیں گے، پھر میں آپ کا مکمل جواب دوں گا انشاءاللہ تعالی. اور میں یہ نہیں کہہ رہا میں آپ کو مطمئن کر لوں گا، لیکن میں آپ کو دکھاؤں گا کہ علمی لحاظ سے آپ کی بات جو ہے وہ بے بنیاد ہے. میں آپ کو ثابت کروں گا انشاءاللہ، یہ میرا فرض ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے. اب میں آپ کو پہلے اس کی سند دکھاؤں گا. یہ لوڈ ہو رہی ہے. ہاں جی، یہ اس کی ہوگی سند. اسکرین پہ آپ کو سارا کچھ آ جائے گا نظر، ٹھیک ہے میرے بھائی، ایک سیکنڈ مجھے دے. کیونکہ آپ نے یہ بھی ثابت کرنا کہ علی مرزا نے یہ کہا، کیونکہ جو مجھے یاد ہے انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ حدیث ضعیف ہے. یہ نہیں انہوں نے کہا کہ سند اس کی ہے نہیں، وہ انہوں نے کسی اور حدیث کے بارے کہا ہوگا. اس کی جو سند اس کی سند کا انکار کرے وہ جاہل ہے معذرت سے. سنن ابن ماجہ، حدثنا یونس بن عبد العالى حدثنا محمد بن ادریس الشافعی حدثني محمد بن خالد الجندی عن ابانی ابن صالح عن الحسن عن انس بن مالک. یہ سند ہے میرے بھائی ابن ماجہ کی. ولل مہدی الا عیسی ابن مریم. یہ ہو نہیں گیا نہیں، میرے بھائی. ایک سیکنڈ، آپ پھر اندر بولے، پھر آپ شاگرد نہیں ہیں، پھر آپ اچھے اسٹوڈنٹ نہیں ہیں میرے بھائی. میں بات مکمل نہ کر لوں پہلے ایان بھائی؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی مجھے. میں اس میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ کیا یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جا رہی ہے سند کے اعتبار سے؟ بالکل بالکل جاری ہے، اس کی طرف میں آ رہا ہوں. آپ نے کہا تھا سند ہے ہی نہیں. ایک چیز ہوتی ہے کہ سند ضعیف ہے، ایک جی چیز بالکل، ہوتی ہے میرے بھائی. میں وہی ایک بولنا چاہ رہا سیکنڈ ہوں کہ اس سوال میں سننے تاخیر کیوں یار ہوئی؟ صاحب، آپ کو بہت جلد بازی ہو رہی ہے. میں بول رہا ہوں آپ اندر بات کر رہے ہیں، یہ تو نہیں اچھی بات. آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی، آپ کی آواز آ رہی ہے، میں سن میرے رہا ہوں بھائی آپ کو. آپ کیوں جب میں بول رہا ہوں تو آپ کو کیوں ٹینشن ہوتی ہے کہ آپ نے بولنا ہے؟ اوکے، معذرت چاہتا ہوں میں. جی کوئی بات نہیں، جزاک اللہ. تو میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں وہ یہ کہ ایک چیز ہوتی ہے سند کمزور ہے، اس کے بارے یہ نہیں کہیں گے کہ سند ہے ہی نہیں. جیسے اگر آپ کا بازو کمزور ہے، میں کیا یہ کہوں گا اس کے پاس بازو ہی نہیں ہے؟ بتائیں مجھے. میں نے یہ کہا، ہو سکتا ہے میں نے کچھ غلط کہہ دیا ہوں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس سے سند کمزور ہے. نہیں میرے بھائی، آپ کا دعوت ہے اس کی سند ہے ہی نہیں، یہ دو جی، الگ مجھ سے وہ مسٹیک ہوئی ہوگی، میں مان رہا ہوں، لیکن اس کا سند کمزور ہے، میں یہ بول رہا ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو آپ نے کہا اس کی سند کمزور ہے، ٹھیک ہے. اب میں آپ کو حوالوں کی طرف ہمارے ہیں کہ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ بھی آپ کا دعویٰ جو ہے بے بنیاد ہے اور باطل ہے، ٹھیک ہے. میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں. میں بس حوالے جو ہوتے ہیں نا ان پہ ہائی لائٹ کر دیتا ہوں تاکہ دوستوں کے لیے آسانی ہو کہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اب میں نے آپ کو یہ بات بتائی ہے، اس میں دو پہلو ہیں. ایک یہ کہ کس کی سند کو کس نے کمزور کہا ہے؟ محمد علی مرزا نے کہا ہے. محمد علی مرزا ان اکابر کے آگے کوئی شے نہیں جو میں آپ کے آگے بھی پیش کرنے لگا ہوں، جنہوں نے اس کی سند کو ماننے تسلیم کیا اور اس سے استدلال بھی کیا ہے. تو بات یہ ہے کہ اس حدیث پہ اختلاف رہا ہے کہ یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے. اس کو بعض علماء کہتے ہیں صحیح ہے، بعض نے کہا لوگ کہتے ہیں صحیح نہیں، ہم کہتے ہیں صحیح ہے. تو اس پہ بہت
ہاں اس میں بہت سارا اختلاف پایا گیا اس حدیث پہ. تو اب میں آپ کو حوالے دکھاؤں گا اسکرین پہ جس سے آپ کی انشاءاللہ تسلی ہو جائے گی. پہلی بات یہ ہے میرے بھائی کہ اس حدیث کو تقویت امام بخاری نے دے دی ہے. صحیح البخاری کی صحیح حدیث ہے کہ کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، کہ آپ کی کیا شان ہوگی جب ابن مریم آپ میں نازل ہوں گے اور آپ کے امام ہوں گے. پھر مسلم میں بھی یہ ہے، ٹھیک ہے. پھر حدیث میں ہے مسند احمد کی حدیث صحیح حدیث ہے، اس میں کہ عیسیٰ ہی امام مہدی ہوں گے. اس کو تو صحیح قرار دیا آپ کے علماء نے، یہ تخریج بھی ہوئی ہے کہ صحیح ہے. اب آتے ہیں ابن کثیر کی طرف، البدایہ والنہایہ میں وہ کہتے ہیں کہ یہ مشہور حدیث ہے. وہ کہتے ہیں فَإِنَّهُ حَدِيثٌ مَشْهُورٌ بِمُحَمَّد بن خالد الجندی الصنعانی المؤذن شیخ الشافی وروى عنه غیر واحد ایضا وليس هو بمجهول كما زعمه الحاکم، کہ حاکم کہتے ہیں یہ مجہول ہے، غلط بات ہے، یہ تو امام شافی کے شیخ تھے. تو انہوں نے تصحیح کر دی کہ غلط بات ہے کہ یہ حدیث مجہول ہے. پھر منہاج سنیہ النبویہ ابن تیمیہ رحم اللہ، وہ کہتے ہیں یہ حدیث کمزور ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ کہتے ہیں طائفۃ انکروہا واحتجوا بحدیث ابن ماجہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا مہدی الا عیسی ابن مریم وہذا الحدیث ضعیف، کہ میں کہتا ہوں یہ حدیث ضعیف ہے. وقد اعتمد ابو محمد بن الولید البغدادی وغیرہ علیہ، کہ لیکن بہت اکابر جیسے محمد بن الولید البغدادی اس کو صحیح کہتے تھے. تو یہ آپ کے آگے واضح بات ہے کہ اس کا علماء نے اس کی تصدیق بھی کی ہے. پھر ابن خلدون کی مقدمے میں انہوں نے واضح لکھی کہ پورا صوفیہ کا گروہ تھا جو اس حدیث کو صحیح مانتا تھا. تو یہ دکھا دیا آپ کو کہ اس پہ اختلاف رہا ہے، بلکہ جو اکابر ہے نا جیسے حسن البصری اور مجاہد، وہ کہتے تھے، میں آپ کو وہ بھی حوالے دکھانا چاہتا ہوں ابھی ایک سیکنڈ. یہ بھی حوالے آپ کے لیے ضروری ہے تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ صرف جماعت کا نہیں موقف. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حسن البصری جیسے وہ بھی کہتے تھے کہ مسیح اور مہدی ایک ہیں، مجاہد بھی یہی کہتے تھے. تو یہ ایک اختلافی مسئلہ رہا ہے میرے بھائی، یہ کوئی ایسی آسان بات نہیں جو آپ کریں کہ یہ تو عجیب بات احمدیوں نے کر دی. ایسی بات نہیں. آپ کی جو اکابرین ہیں ان کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ مہدی اور مسیح عیسائی ہیں، ٹھیک ہے. اب میں آپ کو آخری حوالے دکھا رہا ہوں اس موضوع پہ، المہدی ایک سیکنڈ. یہ مصنف ابن ابی شیبہ کا حوالہ میں آپ کو دکھانے لگا جو امام بخاری سے بھی پہلے تھے. آپ نے سنی ہوئی ہے اس حدیث کتاب کا نام کبھی؟ ہے میرے بھائی؟ جی کس کتاب کا نام لیا آپ نے؟ مصنف ابن ابی شیبہ کا سنا ہوا ہے کبھی؟ ہاں امام بخاری امام مسلم کے استاد تھے یہ. جی بالکل بالکل. تو اس میں یہ بات ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں اسکرین پہ. یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ایک روایت ہے، اور بھی ہیں، وہ بھی آپ کو میں دکھا دوں گا. میں آپ کو دو اور حوالے دکھا رہا ہوں، پھر میں آپ کی رائے اس پہ سننا چاہتا ہوں. تو یہ ہے مصنف ابن ابی شیبہ کا حوالہ، ٹھیک ہے. اس میں واضح طور پہ وہ کہتے ہیں حدثنا الولید بن عتبہ عن زائدہ عن لیث عن مجاہد قال المہدی عیسی ابن مریم، کہ مہدی جو ہیں وہ عیسیٰ ہی ہیں، وہ ایک ہی شخص ہیں. تو اکابرین نے یہ تسلیم کیا میرے بھائی کہ یہ صحیح بات ہے اور مہدی اور مسیح ایک ہی ہیں. تو یہ صرف جماعت کا پہلی بات ہے عقیدہ نہیں، دوسری بات یہ اس حدیث کو بعض نے ماننا بھی ہے. ایسے پیش کرنا کہ یار ساروں کا یہ عقیدہ ہے آپ کیا بات کریں، یہ مناسب نہیں. اب میں آپ کو آخری حوالے کی طرف جاتا ہوں. آپ کتاب الفتن کو جانتے ہیں نا، نعیم بن حماد کی؟ جی
جی جانتے ہیں نا، اس میں دیکھیں کیا لکھے، اس میں بھی یہی ہے، ان الحسن قولا، میں آپ کو اسکرین پہ لے آؤں تاکہ آپ ان حوالوں پہ غور کیا کریں. یار ہم ہوائی باتیں، میں آپ کو سوال پوچھوں، کیا میں ہوائی باتیں کر رہا ہوں یا حوالے دکھا رہا ہوں آپ کو؟ آپ حوالے ضرور دکھا رہے ہیں، لیکن اس کے بعد میں کچھ بولوں گا اس میں بس. آپ میرے بھائی، آپ کا گھر ہے یہ، پلیٹ فارم آپ کے، آپ نے جو مرضی بولنا ہے آپ بول لیں گے، میں تو چاہتا ہوں آپ بولیں، لیکن ساتھ غور بھی کیا کریں کہ بات کیا ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ جی بالکل آخری جناب. حوالہ ہے آپ کے لیے، کتاب الفتن کا. اس میں دیکھیں وہ لکھتے ہیں کتاب الفتن میں، ان الحسن قال المہدی عیسی ابن مریم، حسن نے بھی یہی کہا. اب آپ اس پہ اپنی رائے پیش کریں. راجی بھائی، کتاب الفتن تو کافی چیپٹر کا نام ہے، یہ کون سا کتاب کا چیپٹر تھا؟ صحیح بخاری کا کس کا تھا؟ میں نے سنا نہیں ٹھیک سے. یہ امام مہدی کا جب ذکر آئے گا نا کتاب الفتن میں، قدر ما یملک المہدی سے جو پہلے حدیث 1119 ہے. یہ کس کتاب کا ہے؟ کتاب الفتن میرے بھائی نعیم بن حماد صاحب کی کتاب الفتن، جو کہ بخاری سے بھی پہلے گزر چکے ہیں. اوکے اوکے. اب میں چاہوں گا کہ میں 3 منٹ کچھ بولوں اگر آپ کی اجازت ہو تو. آپ بولیں میرے بھائی، میں میوٹ پہ ہوں. جی، میں سب سے پہلے یہ بولنا چاہوں گا کہ میرے علم کے مطابق امام مہندی لفظ جو ہے یہ ہدایت یافتہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. مہندی کے لفظ، اگر میں غلط ہوں گا تو آپ کریکٹ کیجیے گا. اگر ہم اس حدیث کو صحیح مان بھی لیں تو پھر 10 20 نہیں 30 نہیں 40 حدیث غلط ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم حدیث نمبر 4711، کہ مہندی قریش میں سے ہوگا، عیسیٰ تو کہیں اور سے تھے. پوائنٹ نمبر 1. میرے بھائی ایک پوائنٹ سیکنڈ نمبر یہاں رک جائے، میں آپ کو روکنا نہیں چاہتا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اگر کوئی بھی غلطی کرے، حالانکہ میرے باپ بھی ہوں، مجھے ان کو روکنا پڑے گا. آپ میں نے ابھی غلط ہوں؟ کہا ہے میرے بھائی، ایک سیکنڈ، آپ نے ابھی کہا ہے صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، قیامت آ سکتی ہے یہ حدیث نہیں آپ پیش کر سکتے. کھولے صحیح مسلم، دکھائیں مجھے. چلیے. میرے راجی بھائی اتنا فارم میں نہ آئے کرے پلیز. آپ میرے ہم بھائی غلطی کر آپ نے رہے ہیں. صحیح مسلم میں کہا یہ حدیث ہے، آپ اگر یہ دکھائیں. حدیث نہیں ہوتا نا، میں نے کیا کہا؟ میں نے، آپ ایک بار دہرا لیجئے، میں دکھا رہا ہوں اس کے بعد میں نے کیا کہا. میرے بھائی آپ نمبرز لیتے جا رہے یار، صحیح مسلم 11 یہ وہ میرے بھائی نو، نمبر اگر لینے ہیں صحیح راجی لیں، بھائی، اور راجی بھائی حدیث میں پلیز، آپ کو دکھانی راجی پڑے بھائی گی. listen carefully میں what I am saying پلیز. یہ آپ یہ سنیے، نہیں ہے میں نے کیا صحیح کہا؟ مسلم میں، صحیح مسلم میں میں نے نہیں کیا ہے. کہا؟ میں نے کیا کہا؟ ایک بار دہرائیے تو آپ اس کو. آپ نے کہا صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ مہدی قریش میں سے ہوں گے. میں آپ سبھی آڈینس کو یہ کہنا چاہتا ہوں، ایک بار آپ جائے صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4711 میں چیک کریں. اگر نہ ہو تو پھر آپ راجی بھائی کا علم کو چیک کر سکتے ہیں. اگر اچھا یہ نہ آپ ہو تو پھر دیکھتے آپ ہیں. میرے علم کو چیک کر سکتے اچھا صحیح ہیں. مسلم صحیح کون سا مسلم نمبر؟ حدیث نمبر 4711. اچھا ایک سیکنڈ، 4711. میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں نہیں ہے وہاں پہ، آپ ایسی بحث میں پڑے ہوئے ہیں. آپ کے پاس اسکرین شیئر آپشن نہیں ہے ویسے؟ میں نہیں کر پا رہا ہوں. کیا آپ اوپن کر کے پڑھیے. آپ اوپن اسلام کر کے پڑھیے. اسلام 360 پہ آپ نے دیکھا ہے؟ جی آپ لنک بھیج دیں یہاں پہ. پلیز آپ اوپن کر سکتے ہیں نا، میرے سے لنک نہیں سینڈ ہوتا، مجھے نہیں آتا لنک سینڈ کرنا. صحیح مسلم 4711، اس میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ اپنی طاقت تیار کریں. یہ تو نہیں امام مہدی کا ذکر یہاں پہ ہو رہا. آگے پڑھیے نا میرے بھائی، آپ آگے پڑھیے نا. آپ کیوں یہ کر رہے؟ پورا پڑھیے نا، اور اسکرین میں لا کے پڑھے پلیز. ٹھیک ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ رَمْيُ أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ رَمْيُ أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ رَمْيُ. اس میں مہدی کا ذکر ہی نہیں ہو رہا میرے بھائی، کیوں آپ نے میں نے یہ یہ بات؟ حدیث بولا ہی نہیں. میں نے یہ حدیث بولا ہی نہیں. آپ کون سا پڑھ رہے ہیں؟ میں نے کچھ اور بولا، آپ کچھ اور پڑھ رہے. 4711 بولا. یہ 4711 ہی ہے. میرے بھائی اسلام 360 سے آن کیجیے، اس میں نہیں آئے گا. اس کے سننا.com کا ریفرنس الگ ہوتا ہے، اچھا چینجنگ ہوتا ہے. اسلام 360 پہ میں آ گیا ہوں. صحیح مسلم، 47 ایک 4711. سیکنڈ، کہاں میں جانے اسلام 360 میرے پاس ہے ہی نہیں میرے بھائی. اچھا آڈینس چیک کر لے گی اس چیز کو، نہیں آپ کو نہیں نہیں، اس گھبرانا. کو آج ہم دکھائیں گے کہ آپ نے غلط بات کی. اوکے، یہ آپ کے پاس اسلام 360 نہیں ہے، آپ اوپن کر لیجئے، ریسرچ کا سرچ کر لیجئے وہاں پر ہی کہ اسلام 360 میں آپ لاگ ان کر سکتے ہیں نا، وہاں پر ہی 2 منٹ بھی نہیں لگے گا، آپ چیک کر سکتے ہیں.
میرے آپ نے بھائی اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ یہ ہے ہی نہیں، یہ ہے ہی نہیں، یہ ہے ہی نہیں. کیسے نہیں ہے؟ میں کیا آپ کو جھوٹ بول رہا ہوں یہاں بیٹھ کے؟ جی بھائی میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں نہیں ہے. اگر آپ میں یقین ہمت ہے میرے بھائی، اگر آپ میں ہمت ہے تو آپ یہ کریں میرے لیے، آپ ابھی نا وہ کھول لیں اور اسکرین پہ لیں. آپ لیپ ٹاپ پہ ہیں نا؟ فون پہ ہوں میں، فون پہ. فون پہ ہیں. آپ اسٹریم جی کو چھوڑیں، اسلام 360 کا اسکرین شاٹ لیں مجھے. اچھا کسی نے یہ شیئر کیا. اچھا عاصم صاحب، آپ جوائن کر کے اسٹریم یارڈ میں اسکرین شیئر کر دیں. اس میں مہدی کا کدھر نہیں ذکر. آپ آئیں یہاں پہ، آپ نے یہاں پیسٹ کیا نا چیٹ میں، آ جائیں اندر اسٹریم یارڈ میں. یار ایان بھائی دیکھیں، میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہے صحیح مسلم میں. آپ ضد لگائے بیٹھے تو ابھی ہم اس کو کھولیں گے. میں نا فون پہ اسلام 360 کھول لیا، میرے پاس ہے، مجھے یاد آ گیا یہ اوکے اسلام. اوکے آپ پڑھیے، اچھا اوکے اب آپ میں نے پڑھیے. کہاں جانا ہے؟ اچھا اب میں نے جانا ہے صحیح مسلم. یہ اتنے ایڈز یار پیسے بناتے ہیں ہمارے سے. صحیح مسلم حدیث کیا نمبر نمبر؟ 4711. 4711. لکھا ہے ٹوٹل 0. اس میں تو 4711 آ رہا ہی نہیں میرے بھائی. نہیں آپ کو کیا کرنا ہوگا حدیث نا، آپ کو نمبر آگے 4711 صحیح مسلم. آپ پورا پڑھے پلیز جی اردو آپ میں. ہاں اس میں ہے حاتم بن اسماعیل نے. میں اس کا اسکرین شاٹ لے کے نا اسکرین پہ لے آتا ہوں تاکہ آپ کنفرم کر لیں کہ یہی حدیث ہے. آپ نے کہا تھا کہ اس میں ہے کہ امام مہدی ہیں وہ قریش میں سے ہوں گے. یہ آپ کا دعوت ہے نا؟ جی بالکل. ٹھیک. اب یہ دیکھیں، یہ ہے یہ اسلام 360 سے حدیث آ گئی. یہ نظر آ رہی ہے آپ کو؟ پڑھ دیں آپ پڑھیں نا پلیز، میں سن رہا ہوں آپ کو. میں اسکرین پہ ہوں تو آپ کافی نے کچھ. انہوں نے مجھے لکھ بھیجا کہ اس جمعے کے دن جس کے شام حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کو رجم کیا گیا تھا، میں نے رسول اللہ سے سنا، آپ نے فرمایا قیامت تک دین قائم رہے گا جب تک مسلمانوں پر 12 خلفائے حکومت کریں گے جو سب کے سب قریش سے ہوں گے. اور میں نے آپ کو یہ فرماتے سنا کہ مسلمانوں کی ایک چھوٹی جماعت کسرا یا آل کسرا سفید محل فتح کریں گے. اور میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا قیامت کے قریب کچھ کذاب ظاہر ہوں گے، ان سے بچنا. اور میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا جب اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی کو کوئی اچھی چیز دے تو اپنے اور ان کے کوئی امام مہدی کا ذکر نہیں میرے بھائی. کیا نہیں لکھا ہوا کہ 12 خلیفہ میں سے ہوں گے؟ میرے بھائی اس کا میں نے کبھی انکار کیا؟ آپ نے کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میں فرمایا آگے کہ بتا رہا ہوں، میں آگے بتا. اب آپ نے پیش کیا سوال، میں آپ کو جواب دیتا ہوں. پہلی بات یہ آپ نے جھوٹ بولا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں کہا ہے کہ امام مہدی جو ہوں گے وہ قریش میں سے ہوں گے. یہ ادھر نہیں لکھی ہوئی بات. یہاں یہ بات لکھی کہ 12 خلفاء ہوں گے، وہ تمام قریش سے ہوں گے، میری امت میں سے. ٹھیک ہے، اس کا میں نے کبھی انکار نہیں کیا. جو امام مہدی کی پیشگوئی ہے بخاری میں واضح ہے، کتاب التفسیر سورہ الجمعہ میں، لو کان الایمان عند ثریا لنالہ رجل من ہؤلاء، کہ وہ تو اہل فارس سے ہوں گے. تو یہ آپ نے جو بات کر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام مہدی قریش میں سے ہوں گے، یہ آپ نے بات ثابت نہیں کی. آپ نے خلفاء کی حدیث پیش کر دی، اس کا تو میں منکر ہی نہیں. آپ نے کہا تھا اس میں امام مہدی کا ذکر ہے. بات ہماری ہو رہی تھی کہ امام مہدی اور مسیح ایک ہی شخص ہیں. آپ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی قریش میں سے ہوں گے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایسی تو نہیں کوئی حدیث میرے بھائی.
تو یہ جو حدیث آپ نے پیش کیا اس کو تو میں مانتا ہوں، اس میں ہمارا اختلاف نہیں. ادھر امام مہدی کا نہیں ذکر. امام مہدی کو بھی خلیفہ کہا گیا، عیسیٰ کو بھی خلیفہ کہا گیا، ٹھیک ہے، حدیثوں میں. تو یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ امام مہدی جو ہیں وہ قریش سے ہوں گے، مسلم میں حدیث ہے، ایسی مسلم میں تو نہیں حدیث. تو آپ نے غلط بات کی. آئندہ امید ہے کہ آپ احتیاط سے حدیث پیش کیا کریں گے. جی جی بھائی. آواز آ رہی ہے میرا؟ جی میرے بھائی. اب آپ کو اس چیز ٹھیک ہے، میں آگے بول رہا ہوں. میں نے وہاں پہ جو بولا میں ابھی بھی اس پہ قائم ہوں کہ میں نے جو کہا ایک دم صحیح ہے کہ 12 خلیفہ میں سے ہی مہدی ہوں گے. میں ابھی بھی بول رہا ہوں آپ کو، اور آپ کو اس چیز ماننا چاہیے. اور آپ جو یہ بول رہے ہیں نا کہ اہل اس کے فارس لیے میں سے مہدی دلیل ہوں گے، یہ پیش کہاں کریں لکھا ہوا میرے ہے؟ بھائی، اس کے لیے یہ بات کہاں دلیل لکھا پیش ہوا ہے کریں. میرے بھائی؟ یہ آپ بات کہاں دلیل لکھا ہوا ہے کہ پیش فارس کریں، میں سے ہوں گے؟ دلیل پیش کریں. آپ نے کہا ہے کہ یہ جو 12 خلفاء ہیں ان ہی میں سے امام مہدی ہوں گے. دلیل آپ کی کہاں ہے؟ یہ آپ کا استدلال ہے. اس کے لیے آپ کو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث پیش کریں جہاں آپ نے فرمایا کہ یہ جو 12 خلفاء ہیں ان میں سے ایک امام مہدی ہوں گے. دلیل دیں. اوکے، آپ گھبرائے نہیں، میں آگے چل رہا ہوں. مجھے 3 منٹ بولنے دینا تھا لیکن آپ نے دیا نہیں بول. میں گھبرا رہا ہوں. چلیے آپ نہیں گھبرا رہے، ٹھیک ہے، معافی نہیں چاہتا ہوں میں. ٹھیک میں ہے، شکل سے ویسے لگ رہا ہوں کہ میں آپ سے ڈر رہا ہوں یہاں پہ. نہیں کیوں ڈریں گے بھائی آپ؟ نہیں آپ یار، کیوں آپ ڈریں کہہ گے؟ رہے ہیں میں گھبرا رہا ہوں. کیا میں شیک ہو رہا ہوں آپ یہاں پہ کہ آپ ایسے آپ نے کوئی تیر ماری ہے کہ جواب ہمارے پاس ہے نہیں؟ میں ڈر رہا ہوں ٹھیک آپ ہے، سے. میں آگے چل رہا ہوں، مجھے 3 منٹ پلیز بولنے میں دیجیے. نہیں گھبرایا بھائی، آپ کریں سوال آگے. ٹھیک ہے، بڑھیا. میں نے جو کہنا تھا میں نے وہ چیز کو کہا، انشاءاللہ لوگوں نے اس چیز کو دیکھا ہوگا. میرا پوائنٹ یہ ہے نا راجی صاحب، 2-4 میرا پوائنٹ ہے جو 3 منٹ میں اس کو کور کروں گا. نمبر 1 کہ صحیح مسلم حدیث میں 4711 کے ایکسپلیشن میں بھی یہ چیز ہے، اور حدیث میں بھی ہے کہ امام مہدی 12 خلیفہ میں سے ہوں گے، قریش میں سے ہوں گے. ایک سیکنڈ، آپ نے ابھی کہا ہے، میں آپ کو بولنے دوں گا، لیکن دیکھیں آپ نے ابھی پھر کہا ہے آپ حدیث کو میں کس ہے طرح؟ کہ امام آپ کو میں نے مہدی اور روکا، 12 میں آپ سے ہے. کو بھی میں نے بہت اس کچھ چھوڑ دیا. حدیث میں نہیں ہے. جھوٹ راجی کیوں صاحب، بول رہے ہیں میرے آپ بھائی؟ کا ابھی آپ آپ کی کو میں نے تصریح کی ہے. ایک آپ نے منٹ، ابھی اوکے، میں نے پھر کہا ہے حدیث میں لکھا ہے وہ امام مہدی ان میں سے ہوں گے. یہ آپ کا استدلال ہے، یہ میں حدیث پروف میں کر رہا ہوں نہیں نا. ہے. اٹ از ناٹ استدلال. پلیز آپ سن تو لے پورا بات میرا. 3 منٹ جیسے آپ بول لیکن رہے تھے نا، پھر مجھے 3 منٹ آپ بولنے کیوں دینا. کہہ رہے ہیں کہ اس حدیث میں میں کہ بول وہ رہا ہوں نا، امام مہدی میں ہوں گے، کیوں یہاں کہہ رہا نہیں ہوں، میں لکھا. بولوں گا بھائی. میں بول رہا ہوں نا، کہ یہاں نہیں کیا لکھا ہوا. میں ابھی یہاں لکھا ہے میرا بھائی؟ کیا یہاں لکھے راجی کہ بھائی، ان 12 میں سے ایک امام مہدی ہے؟ اس میں لکھا ہے یا نہیں؟ میں اس میں لکھا ہے کہ نہیں میں ابھی دکھاؤں گا نا. مجھے بولنے تو دیجیے 3 منٹ. اچھا آپ دکھائیں بولنے کس دیجیے، لائن میں بولنے آپ. مجھے بولنے دیجیے. مجھے 3 منٹ دیجیے. سب سے پہلا نمبر یہ ہے کہ عیسیٰ جو ہوں گے، میں دونوں میں ڈیفرنس بتا رہا ہوں کیا ڈیفرنس ہے. عیسیٰ علیہ السلام نبی ہوں گے، صحیح مسلم حدیث نمبر 7373. جبکہ امام مہدی اہل بیت میں سے ہوں گے. ابو داؤد حدیث نمبر 4282، ابو داؤد حدیث نمبر 4284، 4283، ابن ماجہ حدیث نمبر 4086. ٹھیک ہے، اور جامع ترمذی. آگے امام مہدی بنی اسماعیل سے ہے. پوائنٹ سمجھے گا میں بولنا کیا چاہ رہا ہوں. امام مہدی بنی اسماعیل میں سے ہے، عیسیٰ بنی اسرائیل سے ہے. دونوں میں ڈفرینس یہ ہے. اور عیسیٰ کا نام عیسیٰ ابن مریم ہے. امام مہدی کا نام محمد بن عبداللہ ہے. المہدی ہوگا. ابو داؤد حدیث نمبر 4282، جامع ترمذی 2230. امام مہدی عرب سے ہوں گے. یہ ریفرنس ہے. امام مہدی عرب سے ہوں گے، یعنی قریش میں سے، اہل بیت میں سے، یعنی جہاں سے وہ پیدا ہوں گے. اور عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نزول کریں گے. ابن ماجہ حدیث نمبر 4081. جی عیسیٰ میرے بھائی، آپ علیہ نے السلام. 10 ایک منٹ، پوائنٹ کیے، اب اس کا میں ایک جواب منٹ دوں گا اور ایک. کیونکہ آپ نے بہت بلنڈرز مارے اور ایسے نہیں یہاں کام چلے گا کہ آپ 10 پوائنٹ کہیں اور پھر آپ سوچے کہ میں آپ کو 20 اور کہنے دوں گا. آپ نے پہلے یہ کہا کہ صحیح مسلم 4711 میں امام مہدی کا ذکر ہے کہ وہ ان میں سے ہوں گے. یہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، میرے بھائی آپ نے کیوں میوٹ روکا پہ رہیں، بھائی؟ میوٹ پہ رہیں. آپ نے کہا کہ امام مہدی ان 12 میں سے ہوں گے. یہ آپ نے جھوٹ بولا، یہ حدیث میں نہیں ہے. میں اس وجہ سے آپ کو کہہ رہا ہوں آپ نے جھوٹ بولا کیونکہ حدیث آپ کے سامنے پیش ہو چکی تھی، پھر بھی آپ نے اس کے بعد بھی یہ بات کی. دوسری بات آپ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے وہ نبی ہوں گے. بالکل، نبی اللہ ان کو کہا گیا 4 بار. آپ نے کہا لیکن امام مہدی نبی نہیں ہوں گے. میرے بھائی
جس لقب کو عیسیٰ ابن مریم کو جس لحاظ سے پیش گوئی کی گئی ہے کہ وہ نبی اللہ ہوں گے، انہی کو نبی اللہ کہا گیا جو اس امت کے لیے امام ہوں گے، اور وہی امام مہدی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل والے فوت ہو چکے، انہوں نے واپس آنا۔ پھر آپ نے کہا مہدی اہل بیت سے ہوں گے، عیسیٰ بنی اسرائیل سے تھے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہ عیسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل میں تھے وہ آ رہی نہیں واپس، ان کی تو قرآن میں واضح طور پہ لکھا ہے وفات ہو چکی ہے۔ تو جس امام مہدی نے آنا تھا وہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے، بعض کہتے عباس سے ہوں گے، بعض کہتے ادھر سے ہوں گے، بعض کہتے ادھر سے ہوں گے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ امام مہدی کی جو بھی پیش گوئی ہیں، اصل میں اہل بیت کی تشریح خود ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی کہ رجل منی، وہ میرے میں سے ہوں گے، یعنی وہ مجھے حقیقت میں مانیں گے، میرے فنا فی رسول ہوں گے، میرے میں فنا ہوں گے، وہ کوئی نئی شریعت نہیں لائیں گے۔ تو امام مہدی نے جس نے آنا تھا وہ آ چکے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، انہوں نے نہیں واپس آنا۔ ہاں عیسیٰ علیہ السلام رسول اللہ بنی اسرائیل تھے، انہوں نے واپس نہیں آنا۔ آپ نے کہا نام ان کا ابن مریم رکھ گئے، بالکل، ہم نے آپ کو کتنی بار بتایا کہ قرآن میں وفات مسیح ثابت ہے، تو جو پیش گوئیاں کہتے ہیں کہ مسیح نے آنا ہے، وہ عیسیٰ ابن مریم نہیں ہوں گے جن کی وفات ثابت ہو گیا ہے۔ آپ نے پھر جھوٹ بولا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا نام محمد ابن عبداللہ ہوگا، یہ نہیں حدیث میں، اس میں یواتیو اسمو اسمی، his name will resemble my name، ان کا نام میرے نام کی طرح ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کا جو نام رکھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ ہے۔ احمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا نام احمد بھی تھا، ٹھیک ہے، حضرت مرزا غلام احمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی مشابہ، لیکن اصل میں یواتیو اسم و اسمی کا یہ مطلب ہے کہ ان کا دین وہی دین ہوگا جو میں لایا ہوں۔ اسم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہوا سماکم المسلمین، تو اسم دین کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ عیسیٰ آسمان سے نازل ہوں گے، یہ بھی حدیث میں نہیں ہے، یہ حدیث میں کہ وہ نازل ہوں گے آسمان کا آپ نے خود ہی ڈالا۔ ہاں ہر نبی آسمان سے آتا ہے، تو یہ آپ کی باتوں کا رد ہو گیا۔ اب آپ اگلے 5 پوائنٹ کہہ دیں، پھر میں اس کا جواب دوں گا۔ اوکے، میں اگلے پوائنٹ بول رہا ہوں، 5 پوائنٹ نہیں ہے، بس اب میرا ایک ہی 2 پوائنٹ ہے، میں تو ڈیفرینس کر رہا ہوں، اس کے بعد میں اپنا جواب دوں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام مشک کے قریب نزول کریں گے، دمشق کے قریب نزول کریں گے، ٹھیک ہے، جبکہ امام مہدی قریش سے ہوں گے۔ قریش سے دمشق کی دوری 1609 ہے، یہ ڈیفرنس میں بتا رہا ہوں آپ کی۔ اب وہ واضح ہو گیا سارا چیز جو میں بولنا چاہ رہا ہوں، اور میں یہ بول رہا ہوں، آپ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، کیا آپ مجھے پروف کر سکتے کہ وفات پا چکے ہیں وہ؟ جزاک اللہ۔ آپ proof پہلی کریے۔ بات یہ ہے کہ آپ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام دمشق میں اتریں گے، یہ بھی آپ نے بہتان ڈالا حدیث میں۔ وہاں حدیث میں ہے ینزلو شرقیہ اندہ منارۃ البیضاء شرقیہ دمشق، مشرق دمشق کی، نہ کہ دمشق کے اندر۔ یہ آپ نے پھر حدیث میں تحریف کر دی، اس کو آپ نہ ایسے کیا کریں بھائی، اچھا نہیں لگتا۔ دوسری بات آپ نے یہ کی کہ مہدی قریش میں سے ہوں گے، میرے بھائی کیا کوئی قریشی دمشق میں نہیں پیدا ہو سکتا؟ جو قریشی نسل سے ہو سکتا ہے، تو یہ بے بنیاد دلیل ہے۔ بہرحال آپ کا اس کا میں نے جواب دے دی کہ بخاری میں لو کان الایمان عند ثریا لنالہ رجل من ہؤلاء، کہ جس نے اسلام کا احیاء کرنا ہے وہ اصل میں اہل فارس سے ہوگا۔ آپ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، کیا یہ آپ ثابت کر سکتے؟ میرے بھائی رجی بھائی میوٹ پہ رہو، میوٹ پہ رہو، میں بات کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں میرے بھائی، آپ میرے اتنا بھائی آسانی میں سے سب بات حدیث کر کو رہا ہوں، رد میں کر دیتے بات ہیں، آپ کر کو رہا ہوں ڈر نہیں میرے لگتا بھائی، اللہ؟ میں بات کر رہا ہوں۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا عیسیٰ علیہ سارا السلام کا حدیث میں کو آپ رد کر دے رہے بھائی، یہ سارا حدیث آپ غلط کر دے رہے۔ میں نے کچھ بھی حدیث کا غلط ریفرنس نہیں دیا، میں نے حوالہ دے کے آپ سے بات کی، آپ بول رہے یہ حدیثیں نہیں ہے۔ کون بولا آپ کو حدیث نہیں ہے؟ دمشق میں اتریں گے حدیث نہیں ہے، قریش میں سے ہوں گے حدیث نہیں ہے؟ نہیں ہے نا، 40 حدیث ہے اس ٹاپک میں، میں نے آپ کو حوالہ۔ اچھا صحیح ٹھیک ہے، مسلم میں حدیث ہے آڈینس کہ وہ میرے بھائی صحیح حدیث سننا چاہتے ہیں آپ یا نہیں، یا سننے آئے آپ؟ چلیے آپ وفات مسیح ثابت کیجئے، چلیے اب نہیں میں آپ بھائی، سے کیا بات آپ اس کو ماننے حیات کے لیے؟ مسیح ثابت کریں، دعویٰ آپ کا ہے، آپ نے ثابت کرنا ہے۔ میں نے کہا کہ وہ مر چکے، آپ نے کہا نا کہ مر چکے ہیں، دعویٰ آپ کا ہے، میرا دعویٰ نہیں ہے۔ میرے بھائی یہ کیا آپ نے عجیب بات کی، انسان آتے ہیں، نبی آتے ہیں، وہ فوت ہوتے ہیں، آپ کہتے نہیں عیسیٰ علیہ السلام زندہ، تو دعویٰ آپ کے کہ وہ زندہ، نہیں تو ہر انسان پیدا ہوا فوت ہوا، آپ استثناء لانے، دلیل آپ کے ذمہ ہے، دعویٰ آپ کے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، میرے بھائی دلیل آپ نے پیش کرنی ہے، یا تو آپ کہہ دیں قرآن میں نہیں ان کی حیات۔ نہیں، آپ کیا کر رہے ہیں نا، آپ آروین نوابی والا کام کر رہے ہیں۔ میرے آروین بھائی نوابی کیا کا قرآن میں صرف یہی کام کرتا ہے۔ میرے بھائی قرآن کیا میں قرآن میں حیاتی یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مر مسیح چکے ہیں؟ قرآن میں یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مر چکے ہیں؟
بالکل لکھا ہے، لیکن ابھی دعویٰ Give me your آپ کا reference. ہے Where is written? Give you your reference, please. میرے کہاں بھائی، لکھا ہوا ہے بات؟ دعویٰ آپ کا ہے، میرے ذمہ کوئی دلیل ہی نہیں۔ ابھی دیکھیے آپ کیا کر رہے ہیں نا، آپ سیم آرمان نوابی والا کام کر رہے ہیں جو ایتھسٹ ہے ایک، وہ میرے ہمیشہ بھائی بولتا دعویٰ سامنے والا کو میرے پیش کرو۔ بھائی دعویٰ آپ مرزا کا طاہر احمد کا کہنا ہے نا بھائی، کہہ میرے رہے بھائی گرب سے پیش کرو دعویٰ کو، تو گرب سے پیش کریے گرب سے میرے پیش۔ محترم بھائی، آپ کا دعویٰ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، آپ کے دعوے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ زندہ ہیں جسم کے ساتھ، اس کے ہاں لیے میں کیا آپ کے پاس وہ قرآن سے کوئی دلیل ہے؟ یا تو ہے، اگر ہے پیش کریں، اگر نہیں آپ مجھے کہہ دیں یار نہیں ہے قرآن میں، سمپل نہیں بات۔ میرے پاس الحمدللہ دلیل ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ دلیل سے پہلے آپ پیش کیجئے کہ واقعی وہ حیات سے نہیں ہے۔ میرے بھائی ایک بھائی ہیں عقیل احمد صاحب اور عمیر صاحب، آپ لوگ کیمرہ دکھائیں تو ہم آپ کو لیتے ہیں۔ یہاں صاحب آپ کے پاس آپ کے ساتھ پھر اگلی بات ہوگی، کیونکہ آپ دلیل نہیں آج پیش کریں۔ عقیل